جب بچے کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے تو وہ بچہ پڑھائی سے بھاگتا ہے، پھر وہ اسکول بھی نہیں جاتا، وہ ٹیوشن نہیں لیتا، اور بھی اس طرح کے پڑھنے کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہیں ان سے وہ دور بھاگتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ اگر آپ کا بچہ کند ذہن ہے، یعنی کمزور دماغ کا ہے، ڈول مائنڈ ہے، یا آپ کا اسٹوڈنٹ اور شاگرد آپ کے پاس پڑھنے والا کمزور دماغ کا ہے، تو آپ اس کو کس طرح ٹیچ کریں گے، یا آپ کو کس طرح اس کو ٹیچ کرنا چاہیے؟ عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سب سے بڑی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ اس بچے کی حوصلہ شکنی بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ غیر ماں باپ بھی کرتے ہیں، ٹیچرز ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ حوصلہ شکنی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے اس بچے کی، کیونکہ اس کا اگر وہ کمزور دماغ ہے یا کمزور ذہن ہے تو اس کا یہ فطرتی طور پر ہے، اس نے خود ساختہ نہیں اس کو بنایا، خود سے نہیں بنایا۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دوسری اس حوصلہ شکنی اس طرح کی جاتی ہے کہ اس کو تان و تشنی، مار پٹائی ہے، اس کو کہ یہ کہنا ہے کہ یہ اس کو تو سبق نہیں یاد ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں کیسا ہے، اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، یا اگر اس کے نمبرز کم آتے ہیں دوسرے بچوں سے تو اس کے اوپر بھی اس کو ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ تان و تشنی اور ادھر ادھر کی باتیں کی جاتی ہیں اس بیچارے کے ساتھ کہ اس کو نمبر کم لیے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ نمبر کم لینا یا زیادہ لینا یہ کوئی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے نام کا سائن کرنا نہیں آتا، ان کے نیچے بڑی بڑی ڈگریوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کامیابی کسی بھی انسان کے ہاتھ کے اندر نہیں ہے، کامیابی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت بیچارے پڑھے لکھے جو ہیں وہ بے روزگار ہوتے ہیں، اور بہت ان پڑھ جو ہیں وہ بہت اچھا ان کا سیٹ اپ ہوتا ہے، اور ہم نے یہ جو اپنے اوپر یہ ایک سوار کر لیا، یہ نمبر اچھے آنے چاہیے، نمبر بہترین ہونے چاہیے، یہ فرسٹ پوزیشن کے اندر آنا چاہیے بچہ۔ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جب بچے کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے تو وہ بچہ پڑھائی سے بھاگتا ہے، پھر وہ اسکول بھی نہیں جاتا، وہ ٹیوشن نہیں لیتا، اور بھی اس طرح کے پڑھنے کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہیں ان سے وہ دور بھاگتا ہے۔ جب ان سے دور بھاگتا ہے تو پھر وہ بچہ جو ہے یا تو وہ شرارتوں کے اندر مشغول ہوتا ہے، پھر اس کی جو کیٹیگری ہے وہ چینج ہونا اور تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بچہ پھر جو ہے جو نامناسب ماحول ہوتا ہے اس کی طرف جانے کو زیادہ ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے اندر شرارتیں آتی ہیں، چچڑا پن آتا ہے، بہت ساری اس کے اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ہماری جو گفتگو ہوگی، میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس طرح کی پہلے کسی نے بات نہیں کی ہوگی کہ آخر اس کو سٹارٹ میں کیسے بچے کو شروع کرائیں تاکہ بچے کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو، بچے کی حوصلہ شکنی بھی نہ ہو، بچے کے اندر شوق بھی اسی طرح رہے، بچے کو کبھی بھی احساس سے کمتری جو ہے وہ کبھی بھی اس کو محسوس نہ ہو۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بچے کو کس طرح پڑھانا ہے، تو کم از کم جو ہے ہم اس کو قرآن پاک تو پڑھواتے ہی ہیں، کہیں ناظرہ، کہیں حفظ وغیرہ، تو اب اس کو کس طرح شروع کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ بچے کو نورانی قاعدے سے کس طرح لینا چاہیے۔ تو آئیں ذرا چلیں نورانی قاعدہ کے اوپر۔ ابھی ہم نورانی قاعدے کے اوپر ہیں، تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہر تختی کے شروع میں جو ہدایات لکھی جاتی ہیں یہ بہت ضروری ہیں، اور یہ ماشاءاللہ پیچھے بہت عرصے سے یہ چلی آ رہی ہیں بزرگوں کی طرف سے، جو کہ ہم سے بہت زیادہ تجربے میں بھی بہت زیادہ آگے تھے، اور ان کے اندر جو ہے وہ محنت کا بھی شوق بہت زیادہ تھا، اور وہ ذہین بھی ہم سے بہت زیادہ تھے، اور اللہ پاک کے ساتھ ان کے تعلقات اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ تھیں۔ تو ان ہدایات کے مطابق بچے کو پڑھائیں، اس سے کبھی بھی ہٹ کر بچے کو نہ پڑھائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان ہدایات پر اگر ہم چلیں گے تو ہمارے پڑھانے کے اندر اللہ پاک برکت اور رحمت نازل فرمائے گا، یہ الحمدللہ پوری یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہدایات پڑھیں، اس کے مطابق بچے کو پڑھائیں، کبھی بھی اس سے ہٹ کر نہ پڑھائیں۔ اب دیکھیں سب سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے تختی نمبر جو 1 ہے، مفردات یعنی حروف تہجی کی، اس کے اندر لکھا ہے کہ بچے کو کس طرح پڑھانا ہے کہ مفردات کے نام جس طرح لکھے گئے ہیں وہی اول سے آخر تک یاد کرائیں، سطر کے آخر سے دائیں طرف اور اوپر سے نیچے کی طرف بچے سے پڑھوائیں، حروف کے نقطے نیچے ہیں یا اوپر اور کتنے ہیں خوب حفظ کرا دیں
طریقہ تعلیم کا خوب خیال رکھیں، ورنہ بچے کی عمر اور آپ کی محنت ضائع جائے گی۔ بالکل یہی طریقہ ہے، اول سے آخر بچے کو پڑھائیں، بچے کو نقطے یاد کروائیں، درمیان سے ہر حرف کے بارے میں پوچھیں، بچے سے یہ پوچھیں کہ جس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، جس کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ اس طرح کی ساری بچے کو پہچان کروا کر پھر اس کے بعد آپ آ جائیں دوسری تختی کے اوپر، تو اس کے شروع میں بھی جو ہدایات لکھی گئی ہیں وہ آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیں۔ اور یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ آپ بھی کبھی بچے کو سبق خود سے نہ پڑھائیں نہ بتائیں، بچے کو کہیں کہ وہ خود تیار کر کے آئے، پیچھے حروف دیکھ کر حروف کی پہچان کریں۔ ہاں اگر کوئی حرف ایسا ہے کہ پیچھے کسی اور شکل میں لکھا ہوا اور یہاں پر کسی اور شکل میں ہے تو پھر آپ بچے کو بتا سکتے ہیں کہ یہ بھی وہی حرف ہے۔ مثال کے طور پر آپ کاف لے لیں، اس کی مختلف شکلیں لکھنے کی، اس طرح لام بھی لکھا جاتا ہے الگ سی شکل کے اندر وغیرہ، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں۔ اس طرح تا ہے وہ بھی مختلف شکل کے اندر لکھی جاتی ہے، تو آپ کوئی بھی حرف جو نیا آ رہا ہے نئی شکل میں وہ آپ بتا دیں۔ ورنہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر بچے کو کوئی حرف سمجھ نہیں آ رہا تو اسے کہیں کہ اس حرف کو پہلے جو مفردات ہیں یعنی حروف تہجی ان کے ساتھ اس کی جو پہچان کریں کہ ان میں سے یہ کون سا حرف بن رہا ہے، کس حرف کے ساتھ اس کی شکل مل رہی ہے، نقطہ وغیرہ، اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر تو امید ہے کہ جب آپ بچے کو اس طرح پڑھائیں گے تو بچے کو اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد تختی آتی ہے جی حروف مقطعات کی، یہاں پر بس آپ بچے کو مد اور غنہ دو چیزیں بتا دیں، باقی بچہ امید ہے یہاں پر پڑھ لے گا، مشکل نہیں ہے۔ پھر ایک چیز آتی ہے حرکات، ایک تو یہ کہ یہاں پر یہ ہدایات بالکل آپ پڑھیں، دوسری جو یہاں پر عموماً غلطی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو ڈائریکٹ پڑھانا شروع کر دیا جاتا ہے، جی حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای یو، جو بچے کو سمجھ نہیں آتا۔ نہیں، سب سے پہلے تو بچے کو حروف بتا دیں، حروف تو بچے کو آ ہی جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ زبر زیر اور پیش بچے کو پڑھائیں اور یاد کروائیں کہ زبر زیر ہے اور پیش ہے، زبر کسے کہتے ہیں، زیر کسے کہتے ہیں، پیش کسے کہتے ہیں۔ یہ جب اس کو یاد ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو بتائیں کہ یہاں پر اس طرح 3 دفعہ ہر حرف کے جوڑ کرنا ہے، پھر اس کے بعد جوڑ کے بغیر روان پڑھنا ہے، یعنی صرف آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو اور تیسری غلطی یہ ہے کہ یہاں پر عموم لوگ اس حمزہ کو الف بچے کو پڑھاتے ہیں اور بچہ اس کے اندر پھر وہ آگے بھی بہت غلطی کی شکار رہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر بھی بعض دفعہ اس کے اندر پھر الجھن سی پیدا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اگر ہدایات میں بھی دیکھ لیں تو نیچے تنبیہ لکھی ہوئی ہے کہ جس الف پر جزم یا کوئی حرکت ہو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ آسان سا بتا دیں کہ جس الف کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو یا جزم ہو، کوئی بھی اس طرح کی نشانی آ جائے، کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا، تو بچے کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد بچے کو پڑھانا شروع کر دیں، اس کو بتا دیں، تو یہ پھر اس کے بعد بچے کو امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی۔ پھر 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش والی ہے یعنی تنوین والی، تو بس بچے کو بتا دیں یہاں پر یہ فرق ہے، تو یہ آسان ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا جو تختی آتی ہے، تختی نمبر 6 ابداً احد اخذ ادینہ والی، یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہاں پر جو ملانا ہے نا وہ بچے کو مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو ہم یہاں پر جو ہے ہدایات پڑھتے ہیں، یہ بہت ضروری ہیں۔ دیکھیں جب یہ تختی آپ شروع کرائیں گے تو یہاں پر آپ کی محنت کا رزلٹ سامنے آئے گا کہ آپ نے بچے کو کس طرح پڑھایا اور کتنا بچے کو سمجھ آیا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں بچے سے ہجے کروائیں، ملانا خود بتلا دیں۔ اگر بچے حروف یا حرکتوں کو صحیح طریقے سے نہ بتلا سکیں تو پچھلا پڑھا ہوا پھر سے پڑھائیں، جب تک بچے خود ہجا نہ کرنے لگیں آگے سبق ہرگز نہ دیں۔ دیکھو صاف صاف بتا دیا ہے کہ اگر وہ نہیں یہ کر سکتا، ہجے بھی نہیں کر سکتا، اس کو خود ہجے کرنے نہیں آتے تو پھر وہ شروع سے اس کو پڑھائیں، پھر دوبارہ پڑھیں، تو ٹھیک ہو گیا۔ اور آگے یہ لکھا ہو کہ یہ اس اصول کو کسی جگہ بھی ترک نہ کیا جائے ورنہ آپ کی محنت اور بچے کی عمر ضائع جائے گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہاں پر ہم آپ کو تھوڑا سا اپنی طرف سے یہ بتا دیں تاکہ آسانی رہے آپ کے لیے بھی، امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور الحمدللہ ہم نے اس کے مطابق جتنے بھی بچے آتے ہیں کمزور ذہن سب کو پڑھا کر دیکھا ہے اور ہمیں الحمدللہ اس کے اندر 100% کامیابی ملی ہے۔ تو جب یہاں پر آپ پہنچے تو سب سے پہلے بچے سے حروف پوچھیں کہ پہلا حرف کون سا، دوسرا کون سا، پھر تیسرا کون سا، پھر اس کے بعد بچے سے ہجے کروائیں، ہر حرف کا الگ کا۔ اب ملانا ہوتا ہے تو ملانا، اگر ملانا تو وہ آپ بتا دیں کہ اس طرح اس کو ملانا ہے اور یہ آواز بنتی ہے، اگر تو اس کو جلدی سمجھ آ جاتا ہے پھر تو ٹھیک، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو پھر یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حرف کو بچے کو الگ الگ سے پڑھائیں، تھوڑا تھوڑا سا درمیان میں وقفہ کر کے، جیسے ابدن کو آپ پڑھائیں ا ب دن، ا ب دن،
اس طرح پڑھائیں اس کو، جب اس طرح صحیح پڑھنا روانگی ساتھ وہ شروع ہو جائے، پھر تھوڑا تھوڑا سا جلدی سے ان کو ملانا، اور درمیان میں جو وقف ہے رکنے والا تھوڑا سا کم کرتے ہیں، جیسے ابدن 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 ابدن، تو اس طرح ایک آدھی لائن آپ پڑھائیں گے تو بچے کو ملانا بھی سمجھ آ جائے گا۔ اگر اس تختی سے آپ نکل جائیں گے تو پھر اس کے بعد پھر آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی، بچہ یہ جو بنیادی جو چیزیں ان کے اندر آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ آگے ہر تختی آپ بچوں کو بتاتے جائیں، جو نئی آ رہی ہے مثال کے طور پر کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش والی بتا دیں کہ یہ کھڑی زبر ہے، یہ کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے، ان کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس طرح حروف مدہ بھی بتائیں، حروف لین بھی بتائیں، تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں بتانی چاہیے بچے کو، بس سیدھا سیدھا پڑھا دینا یہ بہت بچے کے ساتھ زیادتی ہے۔ بچے کو پتہ ہو کہ میں نے یہ حرف اس طرح پڑھنا ہے اور یہاں پر اس کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد آگے جتنی بھی تختی آتی ہیں پھر امید ہے بچہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ بچے کو کم از کم 2 سے 3 دفعہ قاعدہ پڑھانا چاہیے، اس سے کم بالکل بچے کو نہیں پڑھانا چاہیے، چاہے کوئی بچہ بھی ہو، حفظ والا ہو اور ناظرہ والا ہو، کوئی بھی ہو، اس کو 2 سے 3 مرتبہ ہر حال میں بچے کو پڑھانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے وہ شروع کرنا چاہیے۔ اب اگر قرآن پر آپ آتے ہیں تو وہاں پر بھی کبھی بھی بچے کو خود سے نہ پڑھائیں، نہ کوئی آیت بتائیں۔ عموماً تو اکثر 90% لوگ یہی کرتے ہیں پڑھانے والے کہ بس جی اگلا سبق بتا دیا، پڑھا دیا ڈائریکٹ سیدھا، اور بچہ جا کر پڑھتا ہے، پھر اس بچے کے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ ایک عربی زبان کو سمجھ سکے، اس کی تلاوت کر سکے، اور اس کو پڑھنے کا جو روانگی ہے وہ اس کے اندر ایک آ سکتے ہیں، تو وہ بچے کے اندر صلاحیت بالکل نہیں پیدا ہوتی۔ تو ہر بچے کو اگلا سبق خود تیار کرنا چاہیے، بچے کو بتائیں کہ اس طرح جوڑ کریں، جوڑ کر کے ہر حرف کا سمجھے، پھر اس کے بعد ہر آیت کو آپس میں ملائیں، یا ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک جو جتنا آپس میں وہ درمیان میں جملہ بنتا یا لائن بنتی ہے اس کو ملانا۔ تو اس طرح بچے کو پڑھائیں۔ اگر اس کو کوئی حرف سمجھ نہیں آ رہا تو اس بچے کو ہجے کروائیں، اور جہاں پر غلطی کر رہا ہے جس لفظ کے اندر وہاں پر اس لفظ کے صرف ہجے کروائیں تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ میں یہاں پر یہ غلطی کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس طرح بچے کو پڑھائیں گے تو آپ کے بچے کے اندر انشاءاللہ تعالی بہت کمال پیدا ہوگا۔ اگر ناظرہ پڑھنے والا ہے تو وہ اس طرح پڑھے گا جیسا کہ حفظ والا بچہ پڑھتا ہے۔ کوئی انسان ججمنٹ نہیں کر سکے گا کہ یہ حافظ ہے یا ناظرہ خواں ہے، تو اس طرح بچے کو پڑھانا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔